شان سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اللہ نے ہمیں معصوم ہادی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ مکتب آل محمد کا عقیدہ ہے، خصوصی دیگر مسالک اس سے الگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیغمبر کے بعد ہادی عطا فرمائے، اللہ نے وہ سارے معصوم بنائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان ائمہ میں حسین ابن علی علیہ السلام بھی عطا فرمایا، اور کل کی ابتدائی گفتگو میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں عظیم قربانی دی تھی، اس قربانی کا مقصد انبیاء کی محنتوں کی حفاظت تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سارے نبیوں کی محنتوں کو بچایا، بے شک آدم سے لے کے خاتم تک۔ بے شک جو محنت 23 سال میں سید الانبیاء نے کی تھی، زحمتیں برداشت کی، تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے، جسمانی اور ذہنی تکالیف برداشت کی، کسی نے اوجھڑی پھینکی، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، جنگ بدر لڑی، جنگ احد لڑی، جنگ خیبر لڑی، جنگ خندق لڑی۔ اللہ کے دین کی تبلیغ کے راستے میں جتنی مشکلات آئیں وہ برداشت ہوئیں، اور ان جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ سید الانبیاء نے روحانی اذیتیں برداشت کی، کسی نے شاعر کہا، کسی نے جادوگر کہا۔ ان ساری زحمتوں کو برداشت کرنے کا مقصد ایک تھا کہ ان بندوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کبھی لوگوں کے ظلم اور زیادتیاں بڑھتی، اگر حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھی لے آتے کہ اللہ کے حبیب اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے اذیتیں دیں، آپ بد دعا کریں نا، میں سارا شہر برباد کر دوں۔ سید الانبیاء عرض کرتے، حضرت جبرائیل میرے بھائی، اللہ سے جا کے کہو سلامتیوں کا مالک وہ ہے، سلام اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اگر بد دعا کروا کے مجھ سے شہری برباد کروانے تھے تو مجھے رحمت للعالمین کے حکم لوگوں کو اللہ کے قریب لانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اس دین میں جبر نہیں ہے۔ بے شک خالق کائنات نے جو نظام دیا ہے ہمیں، جبر نہیں، اللہ زبردستی کسی کو مومن نہیں بناتا۔ بے شک ہاں وہ قادر مطلق ہے عزیزو، اگر اللہ چاہتا نا، اللہ سارے انسانوں کو معصوم بنا کے خلق کر سکتا تھا۔ فرشتوں کی طرح اللہ بنا کے بھیج دیتے، پیٹ ہوتا ہی نہ، بھوک لگتی ہی نہ، بندہ تھکتا ہی نہ، رشتے ہوتے ہی کوئی نہ، پرابلم ہی کوئی نہ ہوتی، آسانی کے ساتھ زندگی بسر کرتے، سارے اللہ اللہ کرتے، اللہ رب العزت کی بندگی میں بسر کر کے دنیا زندگی چلے جاتے۔ اللہ نے مجبور عبادت گزار نہیں بنایا انسان کو، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ لیے کہ جبر کی بندگی کا اجر اور ہے، اختیار کی بندگی کا اجر اور
شک اللہ نے مجبور نہیں بنایا، نہ اپنی خدائی زبردستی منوائی، نہ اپنے نبی کی نبوت زبردستی منوائی۔ فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہمارا کام تو راستہ دکھانا تھا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، دونوں راستے جا رہے ہیں، تیری مرضی ہے ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے ہمارا شکر گزار بن جا، تیری مرضی ہے ہمارے راستے کو چھوڑ کے کفر اختیار کر لے، اللہ جبر نہیں کرتا۔ لہذا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا، لوگوں تک دین پہ پہنچایا اور مکمل پہنچایا، سید الانبیاء نے اتنا کامل دین پہنچایا کہ اللہ نے خود اس پر اکمال دین کی مہر لگا دی۔ سبحان اللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہونے والی تبلیغ میدان غدیر میں جب اپنی آخری منزل پہ پہنچی، اللہ نے اکمال دین کی مہر لگا دی، سبحان اللہ۔ اتمام نعمت کی مہر لگا دی تھی۔ نعمت مکمل ہے، دین مکمل، اللہ نے کامل دین دے دیا۔ مقصد لوگوں کو اللہ کے نزدیک کرنا، سبحان اللہ۔ یہ بندے شیطان سے دور ہوں، اللہ کے نزدیک شیطان بھی ظاہر ہے ہمارا آبائی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے شیطان، لیکن اپنی بات کا پکا ہے۔ شیطان ہے، دشمن ہے ہمارا، آبائی دشمن ہے۔ اور یہ بھی دوستو میرے معصوم ائمہ کے فرامین کی روشنی میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اسے دشمن شناس ہونا چاہیے۔ اسے پتہ کون ہے میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن دوست بن کے صفوں میں گھسا ہوا ہو اور ہمیں ہمارے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہو، ہمیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا دشمن کون ہے، اور اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان شیطان لکم عدو کھلا دشمن، شیطان دشمن ہے۔ اس نے ہمارے بابا آدم کے مقابل میں شکست کھانے کے بعد اللہ سے ایک سوال کیا تھا، ہار گئے، شکست کھائی، فخر جنہ کا رجیم، لعنت کا تمغہ گلے میں آیا، نکل جا میری بارگاہ سے، تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ بڑی جو عبادت کی تھی نا، جن تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، آگ سے بنا ہوا جن تھا، یہاں سے ترقی کرتا کرتا ملائکہ مقربین کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ اس زمانے میں جنوں کو اجازت ہوتی تھی، وہ اوپر جا سکتے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو روک دیا، پھر ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیے، ان کو مارا بھگایا وہاں سے، پھر اوپر جانا ان کے لیے بند ہو گیا، آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے۔ اس سے پہلے جانے کی اجازت تھی، یہ ملائکہ مقربین کی صف میں کھڑے ہو کے عبادت کرتا تھا۔ جب نافرمانی کی اللہ نے کہا نکل جا۔ اچھا اب کہنے لگا میرا اللہ میں نے تیری کتنی عبادت کی، میں جن ہو کے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا، میں نے بڑی عبادت کی ہے نا تیری، اتنی جو عبادت کی ہے میری ایک مان لے، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، قیامت تک مجھے زندہ رکھ۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ٹھیک ہے جا، ہم نے تجھے زندگی دی وقت معلوم تک، ایک وقت معین تک، قیامت سے کچھ دیر پہلے تک ہم نے تجھے زندگی دے دی، جا۔ کرے گا کیا؟ اتنی لمبی زندگی لے کے تو کرے، یہ ہم تو مانگتے تو ہیں لمبی زندگی، لیکن جب کبھی کسی بوڑھے بندے کو دیکھو نا، اس سے پوچھو ہاں سنا اور کتنی چاہیے ہے،
اتنی لمبی زندگی حضرت آدم کی تخلیق سے قیامت تک کی زندگی مانگ رہا ہے، کرے گا کیا؟ کہ پروردگار میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ صراط مستقیم پہ بیٹھوں، تیرے بندوں کی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے حملہ کر کے انہیں گمراہ کروں گا۔ وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ وہ حضرت آدم کے منصب خلافت پہ فائز ہونے کے بعد جب فرشتوں نے سجدے کر لیے تھے، امتحان ہو گیا تھا، اس وقت وعدہ کیا تھا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ وعدہ کیا تھا اس وقت، سچ بتائیے تھا شیطان آج تک اپنے وعدے پہ قائم ہے یا نہیں؟ ہاں، اپنے وعدے پہ قائم، وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اللہ اس کے مقابل میں کتنا کریم ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا میں دائیں طرف سے، میں بائیں طرف سے، میں سامنے سے، میں پیچھے سے حملہ کر کے میں انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں کبھی آخرت بھلا دوں گا، کبھی مال دنیا میں پھنسا دوں گا، کبھی اولاد کی محبت میں پھنسا دوں گا، کبھی دنیا کے چکر میں چکرا دوں گا، وہ تیری بندگی چھوڑ دیں گے، تیرے راستے سے منحرف ہو جائیں گے، میں انہیں گمراہ کر لوں گا۔ اے میرا اللہ تو کتنا کریم ہے۔ مفسرین نے لکھا، اللہ نے فرمایا اے شیطان، اے ابلیس، تو نے 4 سمتیں گنی ہیں، دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے، پیچھے، میں نے 6 سمتیں پیدا کی ہیں، تو چھوڑ گیا، ایک اوپر والی، ایک نیچے والی، تو چاروں طرف سے حملہ کر کے انہیں گمراہ کر۔ اگر میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو معاف کر دوں گا، سجدہ دے کے معافی مانگے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا میں انہیں کروں گا گمراہ، میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا۔ شیطان اپنے وعدے پہ قائم ہے۔ یہ کرم ہے میرے اللہ، یہ مہربانی ہے میرے خالق، یہ لطف پروردگار ہے۔ اگر ایک شیطان گمراہ کرنے والا موجود ہے تو اللہ نے مجھے پیغمبر کے بعد 12 ہدایت کرنے والے بھی عطا کیے۔ ایک گمراہ کرنے والا ہے تو مجھے 12 معصوم ہادی بھی عطا کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ بندے کے اپنے بس میں ہے، یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے، یہ اس بندے کی اپنی مرضی ہے۔ اس ایک شیطان کی مانتا ہے یا 12 اماموں کی مانتا ہے، 12 معصوموں کی مانتا ہے؟ ہاں، جو ان کی مانے گا ہوگا کیا؟ یہ آئے اس لیے تاکہ شیطان کے چنگل سے بندے کو نکالیں، شیطان کے چکر سے بندے کو نکالیں، شیطان کے فریب سے بندے کو نکالیں اور اللہ کے راستے پہ لا کے انہیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا قرب جسمانی نہیں ہے، کہ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے تو ہم ذرا اسے قریب ہیں، 2 فٹ کے فاصلے پہ، 4 فٹ کے فاصلے پہ۔ قرب جسمانی مراد نہیں ہے، قرب روحانی مراد ہے۔ یعنی ہم ایسا کام کریں اللہ رب العزت کے اجر و ثواب کے قابل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے معصوم امام سے پوچھا گیا یہ جو باتیں ہوتی ہیں قرآن میں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، کچھ کام ہے نا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کچھ کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے نا، کچھ کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کچھ کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے، آپ جب خوش ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ ہنسنے لگتے، آپ خوش ہوتے مسکرانے لگتے، آپ خوش، اللہ
آئے 4-5 مجالس کے لیے منتخب کیا نا انہوں نے. اللہ خود کہہ رہا ہے سبحان ایک راستہ اللہ کے قرب کا، ایک ذریعہ اللہ کے قرب کا. بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ قرب روحانی کیسے ملتا ہے؟ اللہ بندے سے راضی کیسے ہوتا ہے؟ بندہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب کیسے ہوتا ہے؟ ایک راستہ ہے ادعونی استجب لکم. میرے حبیب ان سے کہہ دے قال ربکم، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے بے شک ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. سبحان اللہ ایک راستہ ہے اللہ کے قرب کا دعا، سبحان اللہ کے قرب کا ایک راستہ مناجات، اللہ سے راز و نیاز کرنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگنا. یہ دیکھو نا، ایک ہے دعا، ایک ہے پکارنے والا، ایک ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، ایک ہے کس لیے پکارا جا رہا ہے. ایک دعا کے 4 ستون ہوتے ہیں. دعا جو ہم کر رہے تھے اس کے 4 ستون ہیں. ایک ہے دعا کرنے والا، ایک ہے پکارنے والا، ایک ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، ایک ہے خود پکار، اور ایک ہے کیوں پکار رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے. تو یہاں سب سے پہلی شرط یہ ہے دعا جو کر رہا ہے نا اس کی بھی کچھ شرائط ہے. کسے دعا کرنی چاہیے، سبحان کیسے دعا کرنی چاہیے، کن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. لمبا موضوع ہے، شاید میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں ان 2-3 مجالس میں. سب سے پہلا خود دعا کرنے والا کیسا ہونا چاہیے. اللہ تو کہہ رہے ہیں ادعونی، بلاؤ مجھے پکارو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں. اس نے وعدہ کر لیا اور ساتھ دھمکی بھی دی ہے. بھائی یہ عجیب ہے. وَمَن يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِي، میں کہہ رہا ہوں مجھے پکارو میں قبول کروں گا، اور جو میری عبادت سے یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرے گا میں اسے ذلیل کر کے جہنم داخل کر دوں گا. یعنی دنیا میں عجیب دربار ہے یہ. ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقے میں جو بندے مانگتے ہوں لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے. بھکاری کو بندے اچھا نہیں سمجھتے. بھائی انہوں نے تو کاروبار بنا لیا. بھائی ان کا تو کام ہی سارا دن بس یہی ہوتا ہے مانگنا. پر دکان کھلنے کی دیر ہے فوراً آ جاتے ہیں. بھائی عجیب بندے پچھلے کا معاملہ ذرا کما تو لینے دو. ہم انہیں بیچاروں کو جھڑکیاں دیتے. ہم اچھا نہیں سمجھتے. ہمارا معاشرہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا اور اللہ نہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا. جو میری عبادت سے تکبر کرے یعنی مجھ سے مانگنے میں تکبر کرے گا نا سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے انہیں جہنم داخل. وہ جہنم داخل ہوں گے ذلت کی حالت. تو اللہ کہہ رہا ہے مانگو. کیسے مانگے؟ مانگنے والے پر کیفیت داری ہوگی. اللہ قرآن میں کہتا جب مانگنا ہے نا تو اللہ ان اللہ غنی، اللہ غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم سارے فقیر ہو. جب اس کے سامنے مانگنے جاؤ نا تو فقیر بن کے جاؤ. یعنی مانگنے کا فقیر بن کے جاؤ. جو لینے جا رہا ہوں نا، اچھا فقیر کسے کہتے ہیں؟ تو جس کے پاس نہ ہو نا، جو میرے پاس نہیں ہے میں وہ لینے جا رہا ہوں تو فقیر بن کے جاؤ نا. اب یہ عجیب بات ہے، جس کے پاس لینے جا رہا ہوں اس کے ہاں تو کسی شے کی کمی ہی نہیں. تبارک الذی بیدہ الملک. تو
मखलूकात जो तेरी बारगाह से ले रही है, कितने इंसान हैं इस वक्त दुनिया में? 7 अरब से ज्यादा। दोपहर सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, सारा दिन पीते हैं। हाँ? कितने जिन्नात हैं, सारे जिन्नात खाते हैं, जानवर खाते, परिंदे खाते, दरिंदे खाते, बहरी मखलूक खाती है, बर्री मखलूक खाती है। मेरा अल्लाह इतनी मखलूकात जो तुझसे तेरे खजाने से खा रही है, कोई खजाने में कमी भी होती है? इतने बंदे खा रहे हैं, कोई कमी भी होती है? मेरे खालिद ने फरमाया, अपने नबी से फरमाया, ये समंदर से अगर एक कतरा पानी निकाल लिया जाए, समंदर में कमी हो जाएगी? नबी ने कहा नहीं या अल्लाह, कमी नहीं होगी। मेरे आका, मेरे खालिक ने कहा नहीं नहीं, एक कतरा कम तो हो जाएगा ना, बोलो महसूस नहीं होगा। समंदर से एक कतरा निकाला जाए महसूस नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। मेरे खजाने से मेरी सारी मखलूक खाती रहे, ना महसूस होगा ना कमी होगी। मांगना है खालिक से, वो अल्लाह जिसके पास सब कुछ, जिसके पास किसी शय की कमी नहीं है, वो गनी है मुतलक, हम मोहताज मुतलक। और फिर यह मांगना भी अल्लाह से है। मांगना क्या है? अल्लाह से। और क्या मांगना है? मेरे मासूम फरमाते, अल्लाह नाराज होता है उस बंदे पर, अल्लाह नाराज होता है उस बंदे पर जो अल्लाह से बड़ी बड़ी चीजें तो मांगता है, छोटी नहीं मांगता। मासूम फरमाते, छोटी से भी अल्लाह से मांगो। दस्तरखान पे नमक नहीं है ना, नमक अल्लाह से मांगो। छोटी से छोटी शय भी अल्लाह से मांगो, बड़ी से बड़ी शय भी अल्लाह से मांगो। और हमें मालूम नहीं है छोटी शय क्या है, बड़ी शय क्या है। फिर मेरे मासूम से पूछा गया, कोई इस पूरी कायनात में सबसे उम्दा शय मांगने वाली क्या है, जिसे मांगना चाहिए? तो मेरे आका ने फरमाया, सबसे उम्दा शय ये है, अपनी दुआओं में उसकी रजा मांगा कर। मेरे मासूम आई मरेगा, दुआ ये किया कर, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ाक। मेरा अल्लाह हमें उसकी तौफीक अता फरमा जिससे तू पसंद भी करता है, जिससे तू राज़ी है। हमें वो काम करने की दुआ, दुआ बहुत बड़ा हथियार है। ये दुआ मैं अगले दिन पढ़ रहा था एक जगह पर, मुझे बड़ा मज़ा आया। शायद आपको भी मैं मेरे समझाने में शायद आप भी लुत्फ ले सके। मैं तो जरा बड़ों की किताबें पढ़ रहा था तो मुझे लुत्फ आया। मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं बात न समझा सकूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया था। वो लिखते आलिम दीन ने लिखा, बुजुर्ग आलिम दीन ने लिखा कि नमाज शब की दुआएं, नमाज तहज्जुद, नमाज शब की दुआएं इतनी लाडली होती हैं, वो अपना आप मनवा के रहती है। सुभान अल्लाह। नमाज शब की दुआएं लाडली होती हैं। जो बंदा आधी रात को मांगता है ना खालिद से, उन दुआओं में इतना असर होता है, वो अपना आप मनवा के रहती है। वो जाती नहीं जितने तक अल्लाह उन्हें कबूल नहीं कर लेता। दुआ में असर होता है, दुआ में असर। शर्त ये है कि मांगने वाला कोई हो। मैंने कहा था यहाँ किसी मजलिस में, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। दुआ मांगने से कबूल होती, पढ़ने से कबूल नहीं होती। ये दुआ पढ़ लो, ये मफाती उठा लो, ये सहीफा उठा लो,
دعا، یہ ہفتے کی دعا، یہ دن کی دعا، یہ رات کی دعا، یہ بھی پڑھ لے، وہ بھی پڑھ لے، یہ بھی پڑھ لے، پڑھنے سے قبول نہیں ہوگی۔ پتہ چلے تو کس سے کیا کہہ رہا ہے، تو چلے نا، مانگنے سے قبول ہوگا۔ اور وہ کوئی اتنا کریم ہے، اس کی بارگاہ میں فرعون بھی مانگنے آ جائے، اسے بھی دے دیتے۔ یہ ابھی آپ نے سنا، شیطان نے کہا تھا۔ اچھا، فرعون کو گمراہ کس نے کیا؟ فرعون کے دماغ میں یہ کیڑا خدائی والا کس نے ڈالا؟ شیطان نے۔ شیطان نے دعا کی تھی مجھے لمبی زندگی دے دے، اللہ اس کو بھی بول جا چل لے تو بھی لے۔ اللہ شیطان کی مانتا، اللہ فرعون کی بھی مانتی۔ اور بندے آتے تھے، اللہ اپنے اس فرعون کو خدا سمجھ، بارش نہیں ہو رہی، بار 2 مہینے 4 مہینے ہو گئے بارش نہیں آ رہی، گھاس ہی نہیں ہو رہا، حیوان بھوکے ہیں، بندے پیاسے ہیں، سارے جوہر ختم ہو گئے ہیں، پانی کا بندوبست ہی کوئی نہیں، تو خدا ہے ہمارا بارش برسا۔ بڑے اطمینان سے کہتا تھا جاؤ کل آ جائے گی، کل بادل آ جائیں گے، بارش آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بندے سن کے گھر چلے جاتے، رب نے کہہ دیا، گھر چلے جاتے، بندے گھر جاتے، یہ دربار سے اٹھتا، اپنے گھر جاتا، اپنے حجرے میں جاتا، اندر سے کنڈی لگاتا، مصلی بچھاتا، کہتا میرا اللہ بد کردار میں ہوں، سزا اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور غلط تو میں ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں نا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں ان سے ربوبیت منوا رہا ہوں، میں انہیں غلط راستے پہ لا رہا ہوں، غلطیاں تو میری ہیں نا، انہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بارش برسا، تیری مخلوق پیاسی ہے، تیرے بندے پیاسے ہیں، بے زبان جانور بھوکے ہیں، بارش برسا، رو کے جو دعا کرتا، دوسرے دن بارش آ جاتی، اور جن سے وعدہ کیا تھا نا ان کا عقیدہ اور کل کہا تھا آ جائے گی، آ گئی۔ حضرت موسیٰ بھی کہے میرا اللہ کیا ہے یہ، میرا اللہ یہ کیا ہے؟ فرعون مانگتا تو دے دیتا ہے، ذرا فرعون سے اپنی نعمتیں روک، اس کی خدائی کا بھرم کھل جائے، وہ مانگتا ہے تو دے دیتا ہے، وہ مانگتا ہے تو بارش برسا دیتا ہے، بندوں کا کیا پتا، لوگ نعمتیں پتا چلے یہ کیسا خدا ہے۔ ارشاد ربوبیت ہوا یا موسیٰ قد نسل فرعون ربوبیتی اما کیف انصر ربوبیتی، فرعون میری بندگی بھول گیا، میں اپنی ربوبیت کیسے بھولوں؟ فرعون کی دعا بھی سن لیتے، بڑا کریم ہے نا، یعنی کائنات کا وہ واحد کریم بادشاہ ہے جو اپنے گستاخ کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو حکم ہوا، اذهبا الی فرعون، دونوں جاؤ نا فرعون کی طرف، اس نے سرکشی کی، جاؤ اور قولا لہو قولا لینا، وہ خدا بنا بیٹھا ہے، لوگوں سے سجدے کر رہا ہے، جب اسے باز کرنے جاؤ نا تو نرم لہجے میں بات کرو، شاید وہ پلٹ آئے، لعلہ یتزکیٰ، شاید وہ تزکیے کے راستے پہ آ جائے، شاید بندگی کے راستے پہ آ جائے۔ بھائی کتنا کریم ہے، اپنے نبیوں کو شیطان اور اس فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، ذرا دھیمے لہجے میں بات کرنا، آخر بادشاہ بنا بیٹھا ہے، دھیمے لہجے میں بات کرنا، شاید میرا بن جائے۔ یعنی جو اللہ فرعون کی واپسی کا بھی انتظار کرے، وہ ان علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں کا کتنا انتظار ہے۔ دعا بہترین ذریعہ ہے اللہ کا قرب، دعا کرنے سے، دعا مانگنے سے۔ اچھا یہ بھی میں پڑھ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں،
پریشان ہوتے ہیں دعا کر 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 کے نا تھک جاتے ہیں. زبان تھک گئی، جسم بوڑھے ہو گئے، ہاں اب دعا پوری نہیں ہو رہی. یہ کیا ہے؟ میرے معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن اللہ کا ولی دعا کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتے سے کہتا ہے اس کی دعا میں نے قبول کر لی. جب مومن ولی اللہ دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتے سے کہتا ہے میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، ابھی پوری نہیں کرنی. دعا میں نے قبول کر لی ہے، ابھی اس کی دعا پوری کیوں؟ میرا اللہ میرا خالق فرماتا ہے اس کی زبان سے میں بار بار یہ دعا سننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ بار بار اس میٹھے لہجے میں، اس بہترین لہجے میں، اس درد والے لہجے میں بار بار مجھ سے مانگتا رہے، میں بار بار اس سے یہ دعا سنتا. سبحان اللہ. روایت معصوم فرماتا جب کوئی منافق غلط کار بندہ دعا کرتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتا ہے جلدی کر اس کی دعا پوری کر، یہ دوبارہ میرے سامنے نہ مانگے. یہ جو جلدی قبول نہیں ہوتی نا، پریشان نہ ہوا کرو، شاید دلیل ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے. یہ بندہ بار بار آئے میری بارگاہ میں، بار بار آئے اپنی اس لہجے میں، اس انداز میں، پھر مجھ سے بات کرے، پھر مجھ سے مانگے. تیرے لہجے سے محبت، تیری دعا سے محبت، تیرے انداز دعا سے محبت، تیرا اس کی بارگاہ میں آنا اسے اتنا اچھا لگتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی پوری نہیں کرنی، یہ مانگتا رہے میں سنتا رہوں. سبحان اللہ چاہتا ہے بندے سے مانگ، اور پھر کچھ کام اللہ کیا کرنے والے نا. اچھا یہ دعا قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دعا مانگنا کس کا کام ہے؟ بندے کا. بس اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے تم اپنا کام کرو، اپنا کا. تمہارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہو بھائی. تم اپنا کام کرو، صبح بھی مانگو، دوپہر کو بھی مانگو، رات کو بھی مانگو، سونے سے پہلے مانگو، اٹھنے کے بعد مانگو، فوراً مانگو. تم مانگو، اپنا کام کرو. قبول کرنا میرا کام ہے جب مصلحت سمجھوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعا بہت بڑی شے ہے. دعا میرے معصوم امام نے فرمایا علیکم بصلاح الانبیاء، اے مومنو تمہاری ذمہ داری ہے اپنے آپ کو انبیاء کے اسلحہ سے مسلح کرو. نبیوں کا اسلحہ اٹھا لو. پوچھا گیا مولا یہ انبیاء کا اسلحہ کیا ہوتا ہے؟ دعا. نبی تو دعا کیا. قرآن تبھی قرآن پڑھنا عزیزو اس انداز سے پڑھنا. قرآن سے نکالو نبیوں نے کیا کیا دعائیں کی. اکثر نبیوں کی دعاؤں کو اللہ نے، جن نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا نا 25-26 نبیوں کا، بہت سارے نبیوں کی دعائیں اللہ نے ذکر کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم اور حوا نے دعا کی میرے اللہ ہم زیادتی کر بیٹھے اپنی جانوں پر، معاف کر دے. اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تو گھاٹا اٹھانے والے ہیں. ربنا سے دعا شروع ہوتی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب سے دعا شروع ہوتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ربنا سے دعا شروع ہوتی ہے. اے میرے اللہ یہ کر دے، اے میرے اللہ یہ دے دے، اے میرے اللہ وہ کر دے. سارے نبی دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا سے دعا. اور میں کیسے بتاؤں اللہ نے میرے نبی کو کیا عزت عطا کی. سارے نبیوں کی دعا ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے دعا کرتے ہیں. جب میرے نبی کی دعا کی منزل آتی ہے قرآن کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے قل رب زدنی علما. میرا نبی دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگتا، اللہ کے حکم سے مانگتا.
دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگتا، جو نبی دعا بھی اپنی مرضی سے نہیں مانگتا، وہ دنیا سے جاتے ہوئے دین تیری مرضی پہ چھوڑ کے کیسے چلا رہا ہے؟ سبحان اللہ نبی دعائیں کرتے، سارے نبی ایک صلاح ہے، اسلحہ ہے نبیوں کا، دعائیں کرتے تھے۔ جب کوئی مشکل آتی تھی تو دعا کر دعا کرنے لگے، اپنے خالق سے راز ہو، نیاز کر اپنے خالق سے مانگتے تھے۔ اور دوستو عزیزو، ایک بات اور، دعا سے پہلے بھی کچھ کام کرنے والا، بندہ دعا کرے اسباب مہیا نہ کرے، ہائے ہائے دعا قبول ہو جائے؟ نہیں ہاں، قبلہ علامہ سید محمد تقی ندوی صاحب دامت برکاتہ، وہ ایک دن بیٹھے تھے ایسے، تم کسی مجلس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجلس میں یہ فرمایا، بھئی یہ کیسی دعا ہے؟ بندے آتے ہیں قبلہ، مثلا ایک بندہ ہے نوجوان ہے، قبلہ دعا کرے اللہ بیٹا عطا کرے، شادی کی ہے؟ کہا جی نہیں شادی نہیں، شادی نہیں کی تھی تو بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تو بیٹا، بیٹا کیسے ہو؟ بھائی پہلے اس کے کچھ مقدمات ہیں، مقدمات مہیا کرو پھر دعا کرو نا۔ میرا اللہ برکت عطا فرما کس میں؟ بھائی کوئی کاروبار کر، کوئی دکان کھول، کوئی مال لگا، خلوص سے بیٹھ، اللہ کا ذکر کر، بیٹھ، حلال مال سے کاروبار کر، کاروبار شروع کرنا تیرا کام ہے۔ اب کہ میرا اللہ اس میں برکت دے، میرا اللہ میں نے سارا سال محنت کی ہے، میں نے سبق یاد کیے، میں نے ہوم ورک کیا ہے، میں نے سارے پیریڈ اٹینڈ کیے، میں اسکول گیا ہوں، وقت پہ گیا ہوں، پورا سال میں نے محنت کی ہے، اب سال کے بعد امتحان کا وقت ہے، مجھے کامیابی دے دے، یہ تو ٹھیک ہے نا؟ میرا اللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب قبول پڑھی ہے نہیں؟ اچھا پڑھی ہے نہیں کہ میرا اللہ قبول کر لے، کیا قبول کر لے؟ دعا کے بھی کچھ اصول ہوتے اصول ہے نا، مقدمے ہیں نا، ہیں، اس لیے کہ اگر بغیر تیاری کے دعا کر لو گے نا تو ہو سکتا ہے کسی دعا کے قبول ہونے پہ